خصوصاً جو حضرات افطاری دے رہے ہیں، افطاری کھلا رہے ہیں، زحمت اٹھا رہے ہیں، ان کے مرحومین کے لیے یاسر کی طرف سے ہے، اور تمام مرحومین مومنین مومنات شہداء اسلام کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔
یا مولانا یا صاحب الزمان یا مولانا یا في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صلى مجھ سامعین عرض کیا گیا کہ خاندانی مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عقلانی مسلمان ہوں۔ جو بھی ہمارا عقیدہ ہو اس پر ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے، برہان ہونا چاہیے۔ اگر کوئی سوال کرے تو ہم اس کا جواب دینے کے قابل ہوں، اور ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح سے مسلمانوں کی تربیت کی ہے کہ جو بھی عقیدہ آپ رکھتے ہیں اس پر آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں ممبر پر زیادہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ نکات بیان کریں جس سے واہ واہ زیادہ ہو، داد زیادہ ملے، کیونکہ یہ اب افسوس ہے کہ ہمارے ہاں یہ ممبر تبلیغ سے زیادہ ایک کاروبار کا ذریعہ ہو گیا ہے، اور لوگ جو ہیں اس کو کاروباری نگاہ سے دیکھتے ہیں، تبلیغی نگاہ سے نہیں دیکھتے، کہ وہ باتیں بتائیں جس سے لوگ خوش ہو جائیں، نعرے لگیں، واہ واہ ہو جائے، مجمع بڑھے۔ تو اس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ جو بنیادی مسائل ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو اطلاع نہیں ہے، دلائل نہیں۔ مثال دے دوں، ایسے مومنین ہیں جنہوں نے ہزاروں مجلسیں سنی ہوں گی، ہزاروں، اور مجلسیں یاد ہیں، آیتیں یاد ہیں، مگر ان میں سے اکثر سے پوچھئے کہ بھائی خدا کے وجود پر آپ 5 دلائل ہمیں سنا دیں۔ یادہ نہیں؟ خدا ہے؟ ہاں جی ہے۔ خدا وحدہ لا شریک ہے؟ ہاں جی ہے۔ تو چلیے، جیسے رسول خدا نے کل پوچھا تھا اس بڑھیا سے کہ اگر خدا کو مانتی ہو کوئی دلیل بھی ہے، اس نے فوراً دلیل دے دی۔ 1000 مجلس سننے والے سے آپ پوچھ لیں کہ بھئی خدا کے وجود پر 5 دلائل ہمیں بتا دیجیے، نہیں بتا سکے گا۔ یعنی اکثریت کی بات کرتا ہوں، اکثریت نہیں بتا سکے گی۔ یعنی اب دیکھیے یہ کس قدر کمزوری ہے ہماری، یہ ممبر کی کمزوری ہے، یہ ہماری ممبر پہ آنے والوں کی کمزوری ہے کہ لوگوں نے ہزار گھنٹے دیے، مگر ہم نے انہیں کیا دیا؟ ان کے پاس 5 دلائل نہیں ہے کہ وہ خدا کے وجود کو ثابت کر سکے۔ اصل تو وجود تو یہی ہے، توحید اگر نہیں ثابت کر سکتے تو آگے
آپ کیا ثابت کریں گے؟ صلوات پہ محمد وآلہ۔ کیونکہ جب بھی ممبر پر آنے والے سے آپ کہیں کہ توحید پر بات کریں تو وہ کہیں گے جی وہ جناب ہمارا مجمع تو ٹوٹ جائے گا۔ اگر ہم نے توحید پر بات کرنا شروع کر دی تو کون ہماری مجلس سنے گا؟ یہ تو بہت خشک ٹاپک، نعوذ باللہ۔ عزیزان گرامی، یہ تجارت ہونے کی وجہ سے ممبر پر تبلیغ کا سلسلہ، علمی سلسلہ ختم ہو گیا۔ صرف وہ نقطے بیان ہوتے ہیں جس پر خوب مجمع اچھلے، خوب نعرے لگیں، خوب واہ واہ ہو، مگر جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اسی لیے آپ دیکھیے جب ہم سنتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی میں شیعہ بچہ اور وہ کمیونسٹ ہو گیا، ہاں شیعہ اور کمیونسٹ ہو، جس کے پاس علی جیسا امام ہو، جہاں علم کا دریا ہو، جہاں توحید کے لیے ہزار دلائل ہو، اگر وہ بچہ کمیونسٹ ہو رہا ہے، مجلس میں بھی آ رہا ہے، پھر بھی کمیونسٹ ہو جائے تو یہ قصور ممبر پر پڑھنے والوں کا ہے کہ انہوں نے کبھی توحید پر بات ہی نہیں کی۔ وہ چٹکلے سنائے جو لوگوں کو مزے آتے ہیں اور ہنستے ہیں اور بات واہ واہ ہوتی ہے، توحید پر کبھی انہوں نے کوئی دلیل ہی نہیں سنائی۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ لہذا یہ بہت ضروری ہے۔ کل آپ نے برہان حرکت کو سنا تھا، جو اس بوڑھی مومنہ نے بتلایا کہ کوئی چیز حرکت میں نہیں آ سکتی جب تک کہ کوئی حرکت دلانے والا نہ ہو۔ تو یہ جو سورج کی حرکت ہے، چاند کی حرکت ہے، زمین کی حرکت ہے، دوسرے سیاروں کی حرکت ہے، یہ دلیل ہے کوئی حرکت میں لانے والی عظیم طاقت موجود ہے۔ یہ برہان حرکت۔ آج سنیے برہان نظم۔ اب کافر لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جناب یہ دھماکہ ہوا، بگ بینگ تھیوری بتا رہا ہوں، ایک دھماکہ ہوا، دنیا وجود میں آ گئی۔ ٹھیک ہے، دھماکے سے دنیا وجود میں آ گئی۔ اب یہاں پر خدا نخواستہ اگر دھماکہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ممبر جا کے وہاں گرے گا، ہم وہاں گریں گے، اسپیکر وہاں ہوگا، چھت وہاں ہوگی۔ جہاں دھماکہ ہوتا ہے وہاں نظم قائم نہیں رہتا۔ تو طے بات ہے، دھماکہ ہو جائے تو نظم قائم نہیں رہتا۔ اور ہم کائنات پر جب نظر ڈالتے ہیں تو چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، ذرے سے لے کر پلانیٹ تک، کائنات کی ہر مخلوق میں نظم باقی ہے۔ بہترین نظم ہے، کائنات کی ہر چیز میں نظم ہے۔ عزیزان گرامی، یہ نظم بتا رہا ہے کہ کائنات دھماکے سے وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس مدبر اور حکیم مالک نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، جس نے وجود کے ساتھ اسے نظم بھی بخشا ہے۔ صلوات پہ محمد۔ لیکن اگر وہی دھماکے والی بات ہی مان لی جائے، کہتے ہیں دھماکے، تو وہاں بھی وہ پھنستے ہیں۔ بھائی دھماکے کے لیے بھی دھماکے کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھی محمد۔ کیسے دھماکہ ہو گیا؟ دھماکے کے لیے بھی دھماکہ کرنے والا ضروری ہے۔ کس نے دھماکہ کیا؟ لیکن کائنات میں ایسا نہیں ہے۔ مثال دے دوں کہ بھائی ایک بہت اچھی خوبصورت پینٹنگ ہے، اور آپ نے پوچھا جناب یہ پینٹنگ جو ہے کیسے بنی ہے؟ بہت خوبصورت ہے۔ ہم نے کہا جی یہ دھماکہ ہو گیا، یہ بن گئی۔ کوئی عقل مند آدمی مانے گا کہ آپ کیوں مذاق اڑا رہے ہیں؟ یہ دھماکے سے پینٹنگ وجود میں نہیں آ سکتی۔ ٹھیک ہے، تو عزیزان گرامی، اسی طرح سے یہ کائنات کا جو حسین نظام ہے یہ بتلا رہا ہے کہ یہ دھماکے سے وجود میں نہیں آیا۔ ایک مثال چھوٹی سی بچے بھی سمجھ لیں کہ نظم دیکھیے، ہم آکسیجن لیتے ہیں، اور اگر بغیر آکسیجن کے کوئی آدمی زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ اب اگر لیتے جاتے دنیا میں کیا ہوتا؟ آکسیجن ختم ہو جاتی۔ ہم کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں اور آکسیجن لیتے ہیں۔ اب دیکھیے نظم خدا کا یہ ہے کہ اللہ نے درختوں کو خلق کیا اور وہ آکسیجن نکالتے ہیں اور وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں۔ یہ کتنا خوبصورت نظم ہے۔ ہاں جی،
ورنہ دنیا سے آکسیجن ختم ہو جاتی. تو پتہ چلا کہ جو انسانوں کا خالق ہے وہی درختوں کا بھی خالق ہے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. یہ نظم ہے نا، ورنہ ہم زندہ نہیں رہ سکتے تھے. ہماری غذا آکسیجن ہے، ان کی غذا وہ ہے جو ہم نکالتے ہیں. ہماری غذا وہ ہے جو وہ نکالتے ہیں. وہ آکسیجن نکالتے ہیں، ہم کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں. عزیزان گرامی، پوری دنیا میں دیکھتے چلے جائیے، ہر مخلوق میں نظم ہے. دوسروں کو چھوڑیے، آپ اپنے بدن کو دیکھیے، آپ کے بدن میں کس قدر نظم ہے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. ہاں جی، آپ کے اپنے ہاتھ کو دیکھ لیں، اس میں کتنا نظم ہے. اب دیکھیں یہ ہاتھ کی انگلیاں ہیں نا، اگر اس کی ایک ہڈی ہوتی تو آپ کوئی چیز پکڑ نہیں سکتے تھے. ہاں جی، پکڑ سکتے تھے؟ اب دیکھیے اللہ نے یہ دیکھیے کس طرح سے بنایا انگلیوں کو، تاکہ ہم جو ہے کوئی چیز کو گرپ نہیں کر سکتے، کوئی کام ہی نہیں کر سکتے تھے. صرف یہی بات، اگر یہ ہڈی ایک ہوتی، یہاں سے لے کر یہاں تک ایک ہڈی ہے نا، اگر یہی انگلی چھوٹی کی ایک ہڈی ہوتی ہم کوئی چیز پکڑ نہیں سکتے تھے. اب ہمارے اردو میں محاورہ ہے نا، جو کچھ بھی چیز نہ اس کو کہتے ہیں انگوٹھا ہے، انگوٹھا ملا، کچھ بھی نہیں. یعنی کہ بیچارہ انگوٹھا جو ہے اس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں. توجہ فرمائیں، انگوٹھا ہے نہیں، کچھ ملا نہیں، انگوٹھا ہے، کچھ بھی نہیں ملا. چلیے بھائی، یہ انگوٹھا جسے ہم بیکار سمجھتے ہیں نا، بغیر انگوٹھے کے آپ ایک بٹن کھول کے دکھائیے. یہاں نہیں، گھر جا کے یہاں نہیں. صلوات پڑھی محمد وہاں. یہ ٹرائی کر کے دیکھ لیں کہ بغیر انگوٹھے کے آپ بٹن کھول سکتے ہیں. یہ دیکھیے اللہ کا نظم ہے، ہر چیز میں اللہ نے خوبصورت نظم رکھا ہے. کوئی چیز بیکار نہیں. پہلے سائنسدان کہتے تھے، ڈاکٹر کہتے تھے اپینڈکس جو ہے نا یہ بیکار چیز ہے، درد ہو گیا، کوئی چیز غذا پھنس گئی، اسے کاٹ کے پھینک دیتے تھے. لیکن اب جو معلومات ہوئی ہے، اب جو ریسرچ بڑھی ہے، کہتے نہیں یہ جو اپینڈکس ہے یہ کینسر کے لیے بہترین چیز ہے، جو کینسر سے انسان کو بچاتا ہے، ریزسٹنس پیدا کرتا ہے، امیونٹی بناتا ہے کینسر کے خلاف. کوئی انسان کا بدن کا عضو ایسا نہیں جو اللہ نے بیکار خلق کیا ہو. اب دیکھیے سب سے مضبوط چیزیں کیا ہیں اللہ نے؟ یہ پاؤں، ہاتھ، یہ سب سے مضبوط ہے. سارے کام انسان اس سے کرتا ہے. پاؤں اور ہاتھ یہ اللہ نے مضبوط خلق کی. بڑی بڑی بلڈنگیں بناتا ہے انسان، لوہا بناتا ہے، کیا کچھ بناتا ہے. اور سب سے کمزور انسان کے پاس عضو کی آنکھ ہے. ایک چھوٹا سا تنکا مٹی کا چلا جائے کوئی تو ایک مرتبہ آنسو بہنے لگتے ہیں، انسان چلا اٹھتا ہے. آنکھ سب سے زیادہ کمزور ہے، اور ہاتھ اور پاؤں سب سے زیادہ مضبوط ہے. اب یہاں تو اتنی سردی نہیں ہوتی. آپ ایران چلے جائیں، یہاں سے لوگ مائگریٹ ہو رہے ہیں کینیڈا، وہاں تو -40 ہوتی ہے. اب -40 سمجھ لیں کتنی سردی ہے. ہم گئے تھے ایڈمنٹن میں کئی مرتبہ، وہاں تھوک پھینکے تو تھوک برف میں بن جاتی ہے. لباس صحیح نہ ہو تو 2-4 منٹ میں بندہ ختم ہو جائے. بہرحال تو اس سردی کے موسم میں جہاں برف ہوتی ہے -10 -20 30، تو ہاتھ پاؤں کو سردی لگتی ہے. ہاں جی، ہاتھ پہ بھی جوڑا، پاؤں پہ بھی، یہ جو سب سے طاقتور ہے. لیکن آنکھ کو سردی لگتی نہیں. سب سے کمزور آنکھ ہے نا، آنکھ کو سردی -40 میں بھی نہیں لگتی. ہاتھ کو سردی لگ رہی ہے، ہاتھ پاؤں کو سردی لگ رہی ہے. کیونکہ اگر کیونکہ ہاتھ پہ جوراب چڑھا دیے نا، اگر آنکھ کو سردی لگے اور آنکھ پہ جوراب رکھ دی تو کام کیسے ہوگا؟ صلوات پڑھی محمد علیہ. اب آپ نے دیکھا یہ خدا کی حکمت ہے. ہاں یہ نظم ہے انسان کے بدن میں. سب سے طاقتور ہاتھ ہے، اسے سردی لگ رہی ہے. پاؤں طاقتور ہے اسے، مگر آپ کی آنکھ کو سردی نہیں لگ رہی. اگر آنکھ کو سردی لگے گی کاروبار نہیں ہو سکتا. سب سے نازک ہے. یہ چیز بتا رہی ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک نظم کے ساتھ خلق کیا ہے. انسان دھماکے سے خلق نہیں ہوا. صلوات پڑھی محمد. ابھی اس آنکھ کی اور کرامات دیکھ لیں. لوگ کہتے ہیں جناب خود بخود انسان بن گیا، خود بخود یہ دنیا بن گئی دھماکے سے. یہ سب بیکار باتیں ہیں. اب آپ دیکھیے کوئی عقل مند آدمی ہے، اس کے سامنے آپ کیمرہ رکھ دیں، بہت خوبصورت کیمرہ، ڈیجیٹل کیمرہ آ گئے. بھائی یہ کہاں کا ہے؟ میڈ ان کہاں کا ہے؟ کہا جی میڈ ان کہیں کا نہیں ہے، خود بخود بن گیا. کوئی
مانے گا؟ بے وقوف سے بے وقوف بھی نہیں مانے گا، کہے گا کیوں مذاق کر رہے ہیں بھائی، بتاؤ میڈ ان چائنا ہے، میڈ ان جاپان ہے، کہاں کا ایک چھوٹا کیمرہ، اس کے لیے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ خود بخود بن گیا۔ تو کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ نے جو آپ کو کیمرہ عطا کیا ہے آنکھ کی شکل میں، وہ کتنا عظیم ہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کبھی آپ سوچا؟ اب وہ جو کیمرہ ہے نا، اس میں فوٹو نکالنے کے لیے آپ کو رول کی ضرورت ہے، اور رول میں بھی آپ کو بلیک اینڈ وائٹ چاہیے یا رنگین چاہیے، ویسا رول ڈالنا پڑے گا، ٹھیک؟ رول ختم ہو گیا دوسرا لینا پڑے گا، اور پھر جناب اس میں یہ بھی ہے کہ روشنی کا خیال کرنا پڑے گا، جو تصویر لینی ہے اس کا فوکس لینا پڑے گا۔ لیکن بتائیے یہ جو آنکھ کا کیمرہ ہے، آج تک آپ نے ملین کروڑ ارب تصویریں ڈالی ہیں، نکالی ہیں، کوئی رول ڈالا ہے؟ ہاں جی، کوئی رول ڈالا ہے آپ نے؟ تصویر لے بھی رہی ہے آنکھ اور وہاں پہ محفوظ بھی ہو رہی ہے، سمجھ فرمائی؟ دیکھ لیا، ہاں جی یہ پہلے دیکھا تھا، مجلس میں ملاقات ہوئی تھی، اور یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ، بلیک ہے تو بلیک ہے، رنگین ہے تو رنگین ہے، تصویر لے بھی رہی، حفظ اور محفوظ بھی کر رہی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بتائیے، اور یہ ڈاکٹروں سے پوچھئے کہ یہ تصویر جو انسان دیکھتا ہے نا، پہلے الٹی تصویر کھینچتی ہے یہ آنکھ، مگر آج تک کوئی آدمی الٹا نظر آیا؟ سمجھو فرمائیں؟ یہ تصویر جو ہماری آنکھ لیتی ہے، آئی اسپیشلسٹ سے پوچھیں، ڈاکٹروں سے پوچھ لیں، یہ پہلے تصویر جو ہے نا الٹی لیتی ہے، مگر وہ الٹی تصویر اتنا جلدی دماغ میں سیدھی ہو جاتی ہے کہ آج تک کوئی چیز ہمیں الٹی نظر نہیں آئی۔ صلوات پڑھی محمد۔ کمال دیکھیے، رنگین کی رنگین ہے، بلیک۔ تو جب وہ کیمرہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، تو یہ آنکھ کا کیمرہ خود بخود وجود میں کیسے آ سکتا ہے؟ کتنا اس کا نظم ہے، ہاں؟ اور جناب لائٹ، اب لائٹ میں بھی رنگ ہے۔ یہ نیوٹن جو سائنسدان گزرا ہے، یہ حیران ہو گیا جب اس نے فزکس میں ترقی کی، تو یہ نیوٹن لکھتا ہے جب میں نے لائٹ کا مطالعہ کیا، یہ لائٹ سفید ہوتی ہے، اس میں کئی رنگ ہوتے ہیں، میں نے جب لائٹ کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد جب میں نے آنکھ کا سسٹم دیکھا، آنکھ کا نظم دیکھا، تو میرے دل سے آواز آئی کہ جس نے لائٹ کو خلق کیا ہے اسی نے آنکھ کو خلق کیا۔ کیونکہ اگر ذرہ برابر فرق ہو جاتا تو انسان کو کوئی چیز نظر نہ آتی، یا نظر آتی تو سفید کو کالا دیکھتا، کالے کو سفید دیکھتا، الٹا دیکھتا۔ کہا میری آواز آئی میرے روح اور نفس و باطن کی کہ جس نے روشنی کو خلق کیا ہے اسی نے آنکھ کو خلق کیا۔ اور کہا اسی طرح سے جب میں نے آواز کا مطالعہ کیا، یہ فزکس کے سبجیکٹ ہے نا، وائس کیا ہے، آواز کیا ہے، اور میں نے جب انسان کے کان کا سسٹم دیکھا تو وہاں پر بھی میرے اندر سے آواز آئی کہ جس نے آواز کو خلق کیا ہے اسی نے کان کو خلق کیا ہے۔ کیونکہ اگر دونوں کے سسٹم میں ذرہ برابر فرق ہوتا تو انسان سنتا مگر سمجھ نہیں سکتا تھا۔ صلوات پڑھی محمد و آل گرامی۔ اس کو کہتے ہیں برہان نظم۔ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے برہان نظم بہت وسیع ہے۔ ہر مخلوق میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں کہ یہ دنیا کا نظم بتا رہا ہے کہ دنیا کا نظم کے لیے ایک نظم برقرار رکھنے والے کی ضرورت۔ خود بخود نظم پیدا نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، جیسے کل آپ نے سنا تھا کہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے، نظام شمسی ہے، اس کے چاروں طرف زمین بھی گھوم رہی ہے، اور عطارد بھی ہے، چاند بھی ہے، یورینس بھی ہے، مشتری بھی، یہ سارے سیارے گھوم رہے ہیں، مگر ان میں نظم باقی ہے۔ ہر سیارہ اپنے آربٹ کے اندر گھوم رہا ہے، یہ نہیں کہ اپنے آربٹ سے نکل جائے، اور اگر یہ سیارے اپنے آربٹ سے نکل جائیں، اپنے مدار سے نکل جائیں، تو ایک لمحے میں دنیا تباہ و برباد ہو سکتی۔ کس تیز رفتاری سے چل رہی ہے زمین، کس رفتار سے یورینس، مگر سب اپنے اپنے
مدار میں اپنے اپنے راستے اپنے اپنے ٹریک پہ چل رہے ہیں، نہ ان کی رفتار میں کمی ہو رہی ہے نہ ان کی رفتار میں زیادتی ہو رہی ہے، اور اس قدر ان کے اندر نظم ہے کہ نہ اپنی جگہ سے کوئی ہل سکتا ہے، اور یہ نظم بتلا رہا ہے کہ ایک عظیم الشان طاقت موجود ہے جس نے ان عظیم سیاروں کو حرکت بھی دی ہے اور انہیں نظم بھی عطا کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ لہذا یہ بچوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں، یہ برہان نظم ہے۔ اگر دیکھیے کل عید نہ ہوا تو ہم برہان علت کل آپ کو بیان سنائیں گے۔ برہان علت جو ہے وہ بہت ہی علمی، بہت ہی فلسفی، اور ذرا ان دونوں برہانوں سے مشکل تر بھی ہے۔ برہان حرکت آپ نے کل سنا، آج برہان نظم سنا، کل اگر عید نہ ہوا تو انشاءاللہ برہان علت پہ گفتگو کریں گے۔ صلوات پہ محمد۔ دن بہت تیزی سے گزر گئے، لوگوں کی کافی فرمائشات بھی ہیں اور باتیں بھی اہم ہیں، جیسے حقوق والدین اور حقوق اولاد، یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے۔ حقوق والدین بھی بہت اہم ہے، اور حقوق والدین کے ساتھ حقوق اولاد، کیونکہ حقوق کبھی یک طرفہ نہیں ہوتے۔ مولا علی فرماتے ہیں حقوق کبھی یک طرفہ نہیں ہوتے، کہ والدین کے حقوق ہوں اور اولاد کا کوئی حق نہ ہو۔ اگر والدین کے حقوق اولاد پر ہے تو اولاد کے حقوق بھی، اگر استاد کا حق شاگرد پر ہے تو شاگرد کا حق بھی استاد پر ہے، اگر حاکم کا حق رعیت پر ہے تو رعیت کا حق بھی حاکم پر ہے۔ امام فرماتے ہیں کبھی حقوق یک طرفہ نہیں ہوتے، حقوق دو طرفہ ہوتے ہیں۔ واقعاً اسلام نے والدین کو وہ عزت اور عظمت عطا کی ہے کہ کسی مذہب نے اس طرح سے والدین کی عزت اور عظمت کو بیان نہیں کیا ہے، یہاں تک کہ حدیث سے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ رسول فرماتے ہیں اگر کوئی ماں باپ کا دل خوش کرے، والدین کا دل خوش کرے اور ان کا دل شاد کر کے اور مسکرا کر اگر کوئی ماں یا باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے تو خدا اسے کعبۃ اللہ کی زیارت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ کسی مذہب نے یہ عظمت نہیں بتلائی۔ ہاں اصحاب حیران ہو گئے کہ اگر ہم 2 مرتبہ اپنے والدین کا چہرہ مسکرا کر دیکھیں تو کیا 2 مرتبہ خانہ خدا کی زیارت کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں، اگر 2 مرتبہ مسکرا کے ماں باپ کے چہرے کو دیکھو تو 2 مرتبہ خانہ خدا کی زیارت کا ثواب، اگر 1000 مرتبہ مسکرا کر والدین کے چہرے کو دیکھو تو 1000 مرتبہ خانہ خدا کی زیارت کا ثواب۔ اس سے بڑی کیا عزت اور عظمت ہو سکتی ہے والدین کے لیے؟ اور والدین واقعاً وہ بچے خوش نصیب ہیں جن کے ہاں ماں بھی زندہ ہے اور باپ بھی زندہ ہے۔ ہاں کیونکہ والدین کیا ہیں؟ یہ جنت کے 2 دروازے ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے والدین کی خدمت کرنا۔ وہ خوش نصیب ہیں جن کی ماں بھی زندہ ہے اور ان کے والد بھی زندہ ہیں، وہ آسانی سے ان کے گھر میں ہی جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو پھر بھی جنت میں نہ جا سکیں۔ عزیزان گرامی، واقعاً ایک صحابی آتا ہے اور آ کے کہتا اللہ کے رسول میں بہت گناہ گار ہوں، بہت بدکار ہوں، اب میری توبہ کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں، میری ماں زندہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تیرا والد زندہ ہے؟ کہا الحمدللہ میرے والد زندہ ہیں۔ فرمایا جا جس قدر خدمت ہو سکے اپنے باپ کی جا کے خدمت کر، اور خدمت کرتے چلے جاؤ گے تیرے گناہ مٹتے چلے جائیں گے۔ گناہوں کا کفارہ ہے والدین کی خدمت کرنا۔ مگر بدبخت ہیں وہ لوگ، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو ویسٹ کو، یورپ کو فالو کر رہے ہیں، غرب زدہ ہو رہے ہیں۔ بدبخت ہیں کہ ماں باپ زندہ ہیں، صحیح سلامت ہیں، ایک شہر میں رہ رہے ہیں، مگر ماں باپ کو کسی پرانے کھٹارے محلے میں، پرانے گھر میں رکھا اور خود صاحب جناب ڈیفینس کے لفٹر میں رہ گئے۔ یہ بدبختی دیکھ، اب یہ ہمارے ملک میں بھی وبا آ رہی ہے، یہ ویسٹ کی بدبختو۔ وہ انگریز اگر ایسا کریں تو وہ کافر ہیں، تم مسلمان مومن ہو، ہاں
ان کے ہاں یہ چیز ہی نہیں ہے، نورانیت ہی نہیں ہے، اور اگر وہ کریں بھی تو ایک طرح سے دیکھیں بھی تو جناب ان کے ماں باپ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ماں باپ کیسے ہوتے ہیں یہ باپ لوگوں کو نہیں پتا، کیونکہ ہم 17-18 سال سے وہاں تبلیغ پہ جاتے رہتے ہیں، تو وہاں یورپ میں جب بچہ 18 برس کا ہو جائے تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹے اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے تو کرایہ نکالو۔ اتنے شریف لوگ ہیں وہ کہ اولاد کو بھی بغیر کرائے کے نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ تو بچے کہتے جب کرایہ دینا ہے تو ان کے ساتھ کیوں رہے، پھر ہم اپنی مرضی سے رہیں گے۔ بھائی ہم نے آج تک نہیں سنا کہ پاکستان ہندوستان میں کسی ماں باپ نے اولاد سے کرایہ مانگا ہو۔ ماں باپ بیچارے خون جگر خرچ کر کے بچے کو پڑھاتے ہیں، تعلیم دلاتے ہیں، شادی کرواتے ہیں، جہیز کی فکر کرتے ہیں، مگر وہاں خود غرضی ہے، حیوانیت ہے، نفس پرستی ہے، ہر ایک کو اپنا مزہ چاہیے، اپنی عیاشی چاہیے، لہذا ماں باپ اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ لہذا جب وہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو وہ بھی انہیں اولڈ ہاؤس میں پھینک دیتے۔ اولڈ ہاؤس گورنمنٹ نے بنائے رکھے بوڑھوں کے گھر، تو وہ اولاد بھی ان کو بوڑھوں کے گھروں میں پھینک آتی، اور جب وہ مر جائے تو پھر آ کے وہ بھی شریف ہوتے ہیں جو جنازے میں پہنچ جائیں، جو شریف نہیں ہوتے ہیں وہ وہی فون کر دیتے ہیں میت گاڑی کو کہ میرا بڈھا باپ مر گیا، اس کو جا کے قبرستان میں چھوڑا۔ کہتے ہیں یہ بھی شریف ہے، اس نے بھی تھوڑے پیسے تو دیے نا۔ اس کمپنی کو جو بالکل ہی بدمعاش ہوتے ہیں وہ اسپتالوں میں لاش بھیج دیتے ہیں۔ صلوات پڑھ محمد وآلہ۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم کن کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہمیں اہل بیت کی پیروی کرنی چاہیے۔ اگر والدین زندہ ہیں تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ عزیزان گرامی، والدین کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ثواب ہے، لہذا والدین کی خدمت کریں گے آپ کے گناہ بخشے جائیں گے۔ اب کچھ لوگ بیچارے زندگی میں خدمت کرتے ہیں مگر مرنے کے بعد بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں بس ہو گئی خدمت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو والدین کی زندگی میں اہانت کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، وہ آگ ہو جاتے ہیں، جنت ان پہ حرام۔ جنت کی خوشبو ہزار سالوں کے سفر پہ پہنچ سکتی ہے، مگر جس نے ماں باپ کو اذیت کی، تکلیف دی، گستاخی کی، وہ جنت کی بو بھی سونگھ نہیں سکتا۔ فرمائیے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں بد اخلاقی کی، برا بھلا کہا، ماں باپ کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو، بار بار قرآن نے کہا۔ اگر وہ تمہیں مارے پیٹیں تب بھی ان کے لیے دعا کرو، یہ نہیں کہ ان کے ساتھ گستاخی بدتمیزی کرو۔ فرمایا کچھ تو ماں باپ کی زندگی میں آگ ہو جاتے ہیں گستاخی کی وجہ سے، نالائکی کی وجہ سے۔ فرمایا کچھ لوگ زندگی میں ماں باپ کے مطیع رہتے ہیں، فرما بردار رہتے ہیں، مگر مرنے کے بعد آگ ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں صاحب پریشان ہو گئے، قبلہ مرنے کے بعد کیسے؟ زندگی بھر خدمت کی۔ کہا مرنے کے بعد بھی والدین کا حق ہوتا ہے، جو تمہارے ماں باپ کی قضا نمازیں ہیں وہ تم پر واجب ہے۔ اب مثلا شریعت نے ایک طریقہ بتایا کہ بڑے بیٹے پر واجب ہے، لیکن باپ تو سبھی کا ہے، اگر وہ نہیں پڑھ رہا تو دوسرے نے پڑھنی ہے، تو اسی طرح سے ماں کی نمازیں بھی ہیں۔ بعض مجتہدین نے یہ نہیں کہا کہ صرف باپ کی، کیونکہ ماں کی خدمات باپ سے بھی زیادہ ہیں۔ تو عزیزان گرامی، بہت سارے زندگی میں بڑے مطیع رہتے ہیں، اب ماں باپ مر گیا، بس زیادہ سے زیادہ ایک برسی کی مجلس کر لی، نہیں، ان کی نمازیں اگر قضا ہیں وہ آپ نے ادا کرنی ہے، اگر روزے قضا ہیں وہ آپ نے ادا کرنے ہیں، اگر حج ان پر واجب تھا قضا ہے آپ نے ادا کرنا ہے، اگر یہ حقوق ادا نہ کیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ بھی آنکھ ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے والدین کا حق ادا نہیں کیا۔ حتیٰ کہ ماں باپ اگر مر بھی جائیں، ان کی ملکیت جب تقسیم کی جائے تو پہلے ان کے حقوق کی فکر کی جائے کہ ہمارے ماں باپ پر خدا کا کتنا قرضہ تھا اور بندوں کا کتنا قرضہ تھا۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ اگر انسان خود نہیں پڑھ سکتا تو مثلا مدرسوں میں بیچارے جو غریب طالب علم ہوتے ہیں، جن کے مثلا داخلہ نہیں ہوتا، اکثر قوم میں بھی مشہد میں وہ پڑھتے ہیں۔ ایک مثلا نماز کے لیے کوئی زیادہ خرچہ، ایک مہینے کی نماز 500 روپے میں ایک طالب علم پڑھ لیتا ہے، یا خود پڑھیں یا اجرت پہ پڑھائیں، وَإِلَّا آپ بھی آ کے والدین کے گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ صلوات پہ محمد وآلہ۔ تو والدین
کے بہت حقوق ہیں، لیکن میں نے عرض کیا حقوق یک طرفہ نہیں ہوتے، اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ عزیزان گرامی، اولاد کے حقوق اتنے زیادہ اہم ہیں کہ حدیث سے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارواحنا لہ الفدا فرماتے ہیں کہ یہ اولاد اللہ کی امانت ہے۔ اللہ اکبر، امانت خدا ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، میں خلاصہ بتلا رہا ہوں کہ اولاد امانت خدا ہے، جس کے لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں خود کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے خاندان کو، اپنے اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک باپ نمازی ہوگا، نیک ہوگا، لیکن ایک مرتبہ حکم ملے گا اس کو جہنم میں پھینک دو۔ فرشتے چیخیں گے، فریاد کریں گے، میرے مالک کس گناہ میں؟ یہ تو نیک تھا، یہ تو نمازی تھا۔ فرمایا ہاں، یہ خود تو نمازی تھا مگر اس نے اولاد کو نمازی نہیں بنایا۔ میں نے مثال بھی دی تھی کہ میں کتنا بھی متقی نیک بننے کی کوشش کروں، مجھے آپ صرف 1000 روپیہ دے دیں اور اگلے سال تک امانت میں پھر میں آپ کو امانت واپس نہ کروں تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ مولوی خائن ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اور واقعی نا آپ نے سچ کہا، اگر میں آپ کی امانت میں خیانت کروں تو میری کوئی عبادت قبول نہیں، اور اگر ہم اللہ کی امانت میں خیانت کریں، اولاد اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے۔ عزیزان گرامی، اگر اس کی تربیت ہم نے صحیح نہیں کی، ہم جتنے بھی متقی بن جائیں مگر ہم عذاب خدا سے بچ نہیں سکتے۔ اسی طرح سے حدیث ہے کہ ایک عورت کو لایا جائے گا، زندگی بھر با حجاب رہی، پردے سے رہی، با تقویٰ رہی، حکم ملے گا اسے جہنم میں پھینک دو۔ فرشتے پوچھیں گے کس جرم میں؟ کہا خود تو با حجاب رہی مگر اپنی بچیوں کو اس نے حجاب نہیں سکھایا۔ عزیزان گرامی، اولاد کی تربیت میں اگر غفلت ہو جائے تو انسان عذاب الہی سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، قرآن نے بھی فرمایا کہ اگر تم نے اولاد کو، ایک بچہ بھی تمہاری غفلت کی وجہ سے ضائع ہو گیا، گمراہ ہو گیا، کافر ہو گیا، من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، اور اسی کے ساتھ قرآن نے کہا من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا، اے لوگو اگر تم نے غفلت کی اور ایک بچہ تمہارا گمراہ ہو گیا، کافر ہو گیا، یہودی بن گیا، تو تم نے ایک بچے کو گمراہ نہیں کیا، گویا پوری کائنات کے انسانوں کو گمراہ کر دیا۔ اور اگر ایک بچے کی صحیح تم نے تربیت کی تو خدا یہ کہتا ہے تم نے ایک بچے کو نہیں سدھارا بلکہ پوری کائنات کے بچوں کو تم نے سدھارا۔ اجر بھی اتنا زیادہ ہے اور اس کا عذاب بھی اتنا زیادہ ہے۔ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے استاد آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں قرآن اور اہل بیت کے بعد، قرآن اور اہل بیت کے بعد اولاد سے بڑھ کر اللہ کی کوئی امانت نہیں ہے۔ قرآن اہل بیت کے بعد جو اللہ کی طرف سے ہمارے پاس سب سے بڑی امانت ہے نا، وہ اولاد ہے۔ اگر اولاد کی تربیت میں ہم نے ذرہ برابر غفلت کی، ہم عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ عزیزان کرام، انشاءاللہ عید کے خطبے میں تفصیلاً میں اس بات پر گفتگو کروں گا کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، انہیں کیسے بچایا جائے۔ اور واقعاً آج بہت خطرہ ہے، آج قدم قدم پر آپ کے بچوں کو خطرہ ہے، بچیوں کو خطرہ ہے۔ انٹرنیٹ گھر گھر میں ہے اور انٹرنیٹ میں جہنم کی اتنی سائٹیں ہیں کہ صرف ایک بٹن دبانا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے بچوں پر کنٹرول نہ کیا، بچوں کی صحیح تربیت نہ کی تو بچہ گھر بیٹھ کر جہنم کا دروازہ کھول دے گا۔ ہزاروں لاکھوں سائٹیں ہیں، سیکس کی، فلاں کی کون سی غلاظت ہے جو انٹرنیٹ پر نہیں ہے؟ البتہ اچھی چیزیں بھی ہے لیکن ہر غلاظت کا دروازہ۔ اور اسی طرح سے آپ کا بچہ پاکستان میں ہو، کویت میں ہو، امریکہ میں، جہاں بھی ویڈیو کی دکانیں عام ہیں، سیڈیز عام ہیں، کیا چیز ہے غلیظ جو سیڈیوں پر نہیں ملتی؟ کون سا گناہ ہے، کون سا حرام ہے جو ان ویڈیو میں نہیں دکھایا جاتا؟ اب آپ کا بچہ وہیں زندگی بسر کر رہا ہے اور معصوم نہیں ہے، اس پہ یہ اثرات ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، رسالہ اٹھائیں تو اس میں گندگی، اخبار اٹھائیں تو اس میں گندگی، ٹیلی ویژن کھولیں تو اس میں گندگی۔ یعنی نوجوان یہ جو 14-15 برس سے لے کر 20-25 برس کی عمر میں جاتا ہے، اس کے ذہن پر شیطان کی بمبارڈمنٹ ہے، چاروں طرف سے شیطان کی بمبارڈمنٹ۔ اب اس بچے کو آپ نے حرام سے بچانا ہے، یہ جہاد سے کم نہیں ہے۔
چاروں طرف سے آپ کا بچہ اسکول میں جاتا ہے تو حرام کی بمبارڈمنٹ ہے، بازار میں جاتا ہے حرام کی بمبارڈمنٹ ہے، ٹیلی ویژن کھولتا ہے شیطان کی بمبارڈمنٹ ہے، انٹرنیٹ پر جاتا ہے شیطان کی بمبارڈمنٹ ہے، اور وہ تنہا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، ایک بہت بڑا جہاد اس بچے کے لیے بھی ہے، ماں باپ کے لیے بھی۔ لہٰذا ان حالات کو دیکھ کر ہم نے گزشتہ سال کافی محنت کی، خود ہم نے ایک فلم بنائی ہے۔ آپ کہیں گے مولوی کا کیا کام فلم؟ کیونکہ فلم سے لوگ زیادہ توجہ سنتے ہیں، زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ مجلس سے تو وہی سنتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں، فلم سبھی دنیا سے دیکھتی ہے۔ ہم نے خود فلم بنائی انٹرنیٹ سے اور ٹی وی جو امریکہ ادھر ادھر کی ٹی ویوں سے ہم نے کافی محنت کر کے کئی سائٹوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ایک فلم بنائی ہے تقریباً 1.25 گھنٹے کی۔ اور یہ فلم جو ہے آپ اپنے ہر بچے کو ضرور دکھائیں، بالغ ہونے سے پہلے بھی اور بالغ بچے کو بھی۔ ایسا نہ ہو کہ 2-4 منٹ کی لذت کے لیے وہ اپنی عاقبت کو بھی برباد کر لے اور والدین کی عاقبت کو بھی برباد کر لے، کیونکہ یہ نوجوانی کہتے جوان دیوانی ہوتی ہے، لہٰذا وہ شہوات کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس وقت بچے کو نہیں پتا کہ یہ جو میں گناہ کر رہا ہوں اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ ایڈ کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، ممکن ہے سرویکل کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، یعنی ممکن ہے اور خطرات ہیں۔ وہ سمجھ رہے 2-4 منٹ کی لذت میں نے حاصل کرنی ہے، بات ختم ہے۔ نہیں، اس زنا کے پیچھے ہزاروں قتل پوشیدہ ہیں۔ یہ فلم علمی اور تحقیقی ہے، جس میں پوری سائٹس سے ہم نے وہ کوٹ کی اور پکچر بھی دکھائی ہیں۔ البتہ جو بچے چھوٹے ہیں 13-12 برس سے وہ نہ دیکھیں، کوئی بہت خوفناک بھی ہے، کمزور دل بھی نہ دیکھیں کہ یہ زنا کے بعد کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ جو زنا سے حرامی بچے پیدا ہوتے ہیں، دنیا میں کتنے بچوں کا ہر سال قتل ہوتا ہے۔ اب سنیں گے تو حیران ہوں گے، دنیا میں زنا کی وجہ سے ہر سال 50 ملین بچے قتل ہوتے ہیں۔ اور یہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے بے دردی سے ان بچوں کا ٹکڑے کیے جاتے ہیں، تاکہ ایک نوجوان سمجھ لے کہ یہ جو میں زنا کر رہا ہوں یہ گناہ صرف یہاں تک نہیں ہے، اس میں قتل بھی ہے، اس میں ظلم بھی ہے، ان بے گناہ بچے پر ظلم بھی ہونے والا ہے، میری دنیا بھی جائے گی، آخرت بھی جائے گی، ایڈ کی بیماری میں بھی مبتلا ہو سکتا ہوں، یہاں بھی برباد ہو سکتا ہوں۔ لہذا یہ فلم آپ خود بھی ضرور خریدیں اور دوسروں کو بھی ضرور دکھائیں۔ یہ VCD فلم ہے، VCD پر بھی چلے گی اور کمپیوٹر بھی۔ یہ ایبورشن اس کا ہم نے نام رکھا ہے اور آج ہم لائے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہر بچے کو ضرور دکھائیں، اور یقیناً اس فلم دیکھنے کے بعد ہم نے کالجوں یونیورسٹیوں میں یہ فلم دکھائی کہ کتنے بچے جو ہیں وہ صراط مستقیم پر آ گئے، اور انہیں پتہ چلا کہ ایسا نہ ہو کہ 2-4 منٹ کی لذت کی وجہ سے ہم قاتل بن جائیں۔ کوئی بچہ قاتل بننا پسند نہیں کرتا، مگر وہ جاہل ہے، انہیں نہیں پتا، وہ صرف لذت کو دیکھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اور کیونکہ وقت ہمیشہ کم ہوتا ہے تو کسی بھی موضوع پر مکمل گفتگو مشکل سے ہی ہو پا رہی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دوسری جو اہم بات ہے وہ آپ نے دوسروں تک بھی پہنچانی ہے کہ اس وقت اسلام کے دشمنوں نے شیعت پر 3 حملے شروع کر چکے، جاری ہیں 3 حملے شیعت پر، ایک وہابیت کی طرف سے، ایک نصیریت کی طرف سے، اور ایک اخباریت کی طرف سے۔ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اخباریت کیا ہے، تو کیسے حملے کا دفاع کریں گے؟ تو اس پر 2 CD پر مکمل ہم نے بحث کی تھی ابو ظہبی میں، اور اس میں سوال و جواب کا بھی سلسلہ تھا۔ لوگ آئے بھی تھے کہ کیسے دشمن کام کر رہا ہے، کیسے ہمیں آپس میں شیعوں کو لڑانا چاہتا ہے، شیعوں کے 3 حصے کرنا چاہتا ہے، کسی کو اخباری بنا دو، کسی کو وہابی بنا دو، کسی کو نصیری بنا دو، تاکہ شیعت ختم ہو جائے۔ اور شیعت کی حفاظت کرنا آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ مذہب ایسے مفت میں نہیں ملا ہے، اس پر کربلا والوں نے خون خرچ کیا۔ عزیزو، اس پہ زینب نے بہت کچھ خرچ کیا۔ اس مذہب کی حفاظت ہر شیعہ مسلمان مرد عورت بچے جوان پر واجب ہے۔ اس مذہب کو بچانے کے لیے حسین نے علی اکبر جیسے جوان قربان کیے۔ آج دشمنان اسلام کہہ رہے ہیں کہ شیعت سے ہمیں خطرہ ہے، تو شیعت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اور وہ خود
تاجران خون حسین، وہ دین فروش ملا اور ذاکروں کو خرید کر کے وہ ہمارے اندر انتشار چاہتے ہیں، ہمارے اس مذہب کو برباد کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ پر واجب ہے کہ آپ اس مذہب کی حفاظت کریں۔ تو یہ کیا حفاظت کریں گے؟ جب آپ کو پتا ہو کہ سازش کیا ہے، نصیریت کیا چاہتی ہے، اخباریت کیا چاہتی ہے، وہابیت کیا چاہتی ہے۔ یہ بھی دو سی ڈی وی سی ڈی میں آج ہم لائے ہیں، یہ بھی آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں انشاءاللہ۔ اس امام برگاہ والوں کو بھی ہم شرعاً اجازت دے دیں کہ اس کی جتنی کاپیاں بنائیں تاکہ ہر ایک مومن تک یہ آواز پہنچ جائے کہ یہ مظلوم مذہب ہے، اس کی حفاظت ہمیں اپنے خون سے کرنی ہے۔ ہاں، اس مذہب پر حسین کا کتنا خرچ ہوا؟ حسین نے اس مذہب پر علی اصغر کو بھی قربان کر دیا۔ علی اصغر رہے یا نہ رہے مگر میرے نانا کا دین باقی رہے۔ عزادارو، اس مذہب پہ اگر پوچھنا ہے کتنا خرچ ہوا ہے تو کوئی سید سجاد سے پوچھ لے۔ نبی زادیاں، نبی کی نواسیاں، انہوں نے ہر قربانی دی ہے، حتیٰ کہ زینب نے اپنی چادر کو بھی قربان کر دیا تاکہ نانا کا دین بچا۔ اس مذہب کو بچانے جناب سکینہ نے بہت کچھ خرچ کیا، حتیٰ تماچے کھائے شکایت نہیں، تازیانے کھائے شکایت نہیں، پیاسی رہیں شکایت نہیں کی کہ نانا کا دین بچا ہے۔ ہر مومن پر واجب ہے کہ ہم اس مذہب مظلوم کی حفاظت کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مل کے سب اللہم صلی علی بچی کا واسطہ شاید آج آخری دن، پھر یہ مہمانی ختم ہو جائے گی، یہ دسترخوان بند ہو جائے گا۔ اے خدا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، اگر اب بھی کوئی گناہ باقی رہ گیا ہے ہمیں معاف کر دیں۔ اس وقت تجھے واسطہ، اس وقت تجھے واسطہ جب ظالموں نے سیدادیوں کو قیدی بنایا،
تیرے لیے کافی نہیں ہے، مجھے بابا کی لاش پہ چھوڑ دو، مجھے بابا سے جدا نہ کرو۔ اور جب کسی نے پوچھا سکینہ بابا کی لاش پہ تنہا کیا کرو گی، بابا کی لاش پہ تنہا کیا کرو گی، سنیں گے کیا جواب دیا ہوگا؟ فرمایا ہوگا وہی کام کروں گی جو ابو ذر کی بیٹی نے کیا تھا۔ ابو ذر بھی پردیس میں مارے گئے تھے، ابو ذر کی لاش بھی بے غور و کفن تھی، کوئی کفن دینے والا نہیں تھا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا۔ 4 برس کی بیٹی ابو ذر کی تھی، بابا کی لاش بے غور و کفن ہے۔ ایک مرتبہ ابو ذر کی بیٹی راستے پہ آ گئی، فریاد کرنے لگی لوگوں میں صحابی کی بیٹی ہوں، میرے بابا کی لاش بے غور و کفن ہے۔ اتنے میں مالک ابن اشتر آئے، اہل بیت کے ماننے والے آئے ابو ذر کی بیٹی تو کس قدر خوش نصیب تھی، کبھی ایک صحابی گود میں لے رہا، کبھی ایک صحابی سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، کبھی کوئی صحابی پانی پلا رہا ہے، مگر اے ابو ذر کی بیٹی کربلا میں دیکھ لے سکینہ بھی یتیم ہے، کوئی سر پہ ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہے، کوئی تماچے مار رہا ہے، کوئی تازیان۔ ابو ذر کی بیٹی، ابو ذر کی بیٹی تو خوش نصیب ہے، تو نے دیکھا تیرے بابا کو کفن دیا گیا، تیرے بابا کی نماز جنازہ ہوئی، تیرے بابا کی قبر بنائی گئی، اور تو جب بابا کی قبر سے لپٹ کے رونے لگی، کسی نے تازیانے سے تجھے بابا کی قبر سے نہیں ہٹایا، مگر ہائے کربلا میں سکینہ بابا کی لاش سے لپٹی ہوئی ہے، مگر ایک مرتبہ کسی نے کہا سکینہ لاش چھوڑ دو، او شمر تازیانہ لے کے آ رہا۔ میرے اللہ اس معصومہ بچی یتیمی کے ساتھ، میرے اللہ آج ہمارے سارے گناہ بخش دے، ہمارے والدین کے گناہ بخش دے، مومنین و مومنین کے گناہ بخش دے میرے اللہ، میرے اللہ موت نہ دینا جب تک سارے گناہوں سے ہم توبہ نہ کر لیں، موت نہ دینا جب تک جو نماز قضا ہے، روزہ حج زکوٰۃ خمس قضا ہے، یا والدین کی نماز قضا وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے بندوں کا اگر کوئی حق ہماری گردن پر وہ ادا کرنے کی توفیق دے میرے مالک۔ اس مجلس میں جو مومنین مومنات نیک تمنائیں نیک دعائیں لے کر آئے ہیں، سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما میرے اللہ، تجھے تیرے عزت و جلال کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ آج انشاءاللہ اگر عید کا چاند نہ بھی ہوا تب بھی عید کے اعمال ہوں گے سوال و جواب کی جگہ پر۔
انشاءاللہ سورہ فاتحہ.